بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کا دن ہے، نماز پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ دیکھیں، نماز ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی پوری زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز روکتی ہے ہر برائی سے اور بے حیائی سے، ہر غلط کام سے نماز روکتی ہے۔ اور نماز مؤثر ہو جائے، سب سے پہلے تو دو چیزیں ہیں نماز کے اندر، جیسے ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کے اندر حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے ایک ہمارا جسم ہے، اس جسم کے پیچھے ایک روح ہے جس نے اس جسم کو تھام رکھا ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم ختم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے نماز کے اندر ایک ظاہری ڈھانچہ ہے نماز کا، اور ایک اس کی روح ہے۔ نماز کی روح تو ہے خشوع اور خضوع، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے نماز کے ظاہر پر گفتگو کرتے ہیں کہ جو ظاہری طریقہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں دو کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کام ہے طریقہ نماز، نماز کا طریقہ جو ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہے اذکار نماز، الفاظ نماز، جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کھڑا ہوں، دونوں ہاتھ میں نے کھانوں تک کی طرف اٹھا لیے، پھر میں نے ہاتھ باندھ دیے، میں کھڑا ہوں، پھر میں رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے، اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ نماز۔ اور ایک ہے الفاظ نماز، جو کچھ ہم نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ بھی اہم چیز ہے۔ ان دونوں کو بہت اچھا کرنا ہے۔ طریقہ نماز کو، کسی بھی عمل کے اندر اگر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو اس کام کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، اگر آپ سکون اطمینان سے کریں گے اس کو، ذہن اور جسم کو ملا کے، آپ کا ذہن اور جسم دونوں ساتھ ہوں، جو آپ کر رہے ہیں آپ کا ذہن ساتھ دے رہا ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہے اور آپ کا جسم کہیں اور ہے، بٹے ہوئے، بس وہ رسمی طور پر اس عمل کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو اس چیز میں پھر جان نہیں رہتی۔ کسی بھی کام کو کرو سکون اطمینان کے ساتھ، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور سکون اطمینان اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ٹائم زیادہ لگائیں، بہت زیادہ ٹائم لگائیں، اس کو سکون اطمینان نہیں کہتے۔ سکون اور اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال۔ ہر عمل کے اندر اعتدال، میانہ روی، بیلنس، یعنی آپ کا ذہن جسم ساتھ ہو۔ آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس پہ ٹائم زیادہ نہیں لگا، لیکن آپ نے کام توجہ سے کی۔ ہو سکتا ہے آپ رکوع میں گئے ہیں اور رکوع میں جھکے ہوئے کافی دیر تک، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، آپ 3 مرتبہ کہیں سکون سے، ٹائم نہیں لگتا۔ میں انسانی صحت کو بہت سوچتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ انسانی صحت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے وقت پہ سونا، انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اگر آپ رات کو وقت پہ سو جائے، آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھا تھا اور سورہ دہر پڑھی، تھوڑا سا لمبی تلاوت ہوتی ہے، لیکن میں نے جب مڑ کے دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد گھڑی کو دیکھا تو ہمارے 12 منٹ لگے۔ تو 12 منٹ عام معمول کے مطابق بھی لگتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ذہن بنا لیا کہ یہ بھاری ہے تھوڑا سا، حالانکہ ٹائم اس کے تقریباً لگ بھگ لگتا ہے۔ تو کسی چیز کو جب آپ لے رہے ہوتے ہیں، ذہن بنا کر کے ذہن کو تیار کریں۔ آپ کا ذہن
آپ کا جسم دونوں ساتھ ہے اور آپ اس چیز کو قبول کر رہے ہو، کبھی آپ نہیں تھکیں گے۔ اور جب آپ کسی چیز کو لیں گے، عملاً تو کر رہے، لگے ہوئے اپنے جسم سے اس کام کو کر رہے آپ، لیکن آپ کا ذہن مکمل طور پر جسم کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ تھک جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ذہنی تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم میں تھکاوٹ آ گئی، آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے، سو جائے، آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، ختم، پھر سے آپ تازہ دم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ذہن ساتھ نہیں دے گا، آپ گھنٹوں نیند کر لیں، آپ کی تھکاوٹ ختم نہیں ہوگی۔ اپنے ذہن کو تیار رکھیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اعتدال۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے، نماز نام ہی اعتدال ارکان کا ہے۔ اعتدال، زیادہ لمبا ٹائم لگانا اس کو خشوع خضوع نہیں کہتے، بلکہ میانہ روی رکھتے، ہر رکن کو اس کا حق دو۔ نماز کے ہر رکن کو، قیام یہ نماز کا رکن ہے، کھڑا ہونا، رکوع نماز کا رکن ہے، قومہ نماز کا رکن ہے، جلسہ نماز کا ایک رکن ہے، اسی طریقے سے سجدہ نماز کا ایک رکن ہے، قعدہ نماز کا ایک رکن ہے۔ ہر عمل کو اس کا حق دو۔ حق کتنا چاہیے؟ جو اس کی ضرورت ہے۔ میں پڑھتا ہوں، بیٹھا ہوں میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے، ٹائم کوئی نہیں لگا، لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھا۔ ہو سکتا ہے آپ ٹائم بہت زیادہ لگا لیں، الفاظ بھی صحیح طریقے سے توجہ سے ادا نہ ہو، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو رکن آپ ادا کر رہے ہیں، اس رکن میں آپ کی توجہ نہ رہے۔ بسا اوقات ہماری عادت ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اچانک آ کے ہونٹ بند ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک پہنچایا اور پھر ہاتھ باندھ لیے۔ اب اگر آپ کے ہونٹ بند ہے، آپ تیزی میں آئے، خصوصاً جب امام صاحب رکوع میں ہو، جب امام صاحب رکوع میں ہو اور آپ تیزی کے اندر آ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، ہونٹ آپ کے بند ہو، آپ نے اللہ اکبر شاید دل میں کہا ہو، دل میں کہا ہو، تصور کیا ہو، آپ نے زبان سے نہیں کہا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اگر اللہ اکبر یہ فرض ہے، یہ کہنا ہے، زبان سے کہنا ہے۔ زبان سے کہنے کا پتہ کب لگے گا کہ میں نے زبان سے یہ کہا ہے؟ یہ پتہ کب لگے گا؟ یہ پتہ تب لگتا ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلے۔ دیکھیں، ہونٹوں کا ہلنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے زبان سے وہ الفاظ کہیں، اور اگر آپ کے ہونٹ بند ہو اور آپ نے تصور کر لیا تو اس کا مطلب دل میں کہا، زبان سے نہیں کہا۔ کہتے ہیں نا، انسان بیت الخلاء میں چلا جائے تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، بسم اللہ ہے، کوئی بھی قرآن کے الفاظ ہے، انسان کوئی دعا پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کچھ بھی پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو بیت الخلاء میں جانے کے بعد اس وقت زبان سے نہ پڑھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہو گیا، اندر وضو کر رہے بیسن پہ، دروازہ بند کیا، اپنی طبی ضرورت پوری کر رہے، اب زبان سے نہ کہیں، داخل ہونے سے پہلے کہیں۔ اب کیا کرے؟ اب کہتے دل میں کہیں۔ دل میں کب کہے؟ جب تصور کرے گا میں اللہ اکبر پڑھ رہا، میں نے تصور کر لیا۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اصل نماز نام ہے اعتدال ارکان کا۔ اعتدال ارکان، نماز کے جتنے رکن ہیں، نیت سے لے کر قیام سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نماز میں کرتے ہیں، ان میں اعتدال لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا طریقہ مسلمانوں کو کیا سکھایا ہے؟ جب پانی پیو، پانی آپ نے ہاتھ میں لے لیا اور بیٹھ گئے۔ اگر بیٹھنے کی مناسب جگہ ہو، تو یہ خدا نہ خواستہ کہ ایسی جگہ کھڑا ہو، جگہ ہی نہیں ہے تو کوئی فرائض میں نہیں آتا، سنت ہے۔
لیکن مناسب جگہ بیٹھ کے سکون سے پڑھ. اب لیا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پی لیا، پھر گلاس بالکل الگ کر لیا، اور پھر جب گلاس الگ کر کے وہ پانی اتار لیا، اب دوبارہ پی لیا. 3 سانسوں میں آپ ہر 3 سانسوں میں آپ گلاس منہ سے الگ کریں، آپ پانی پہ آپ کو ایک سکون ملے گا، اور پانی کی حلاوت بھی آپ کو نصیب ہوگی. اور آپ ایک ساتھ اور ڈھیل کے پڑھ لیں، ایک ہی ساتھ یوں پی لیے ایک ساتھ، یا پھر گلاس کو منہ سے لگائے رکھا، گلاس کو منہ سے لگا کے رکھا، بس ہلکا ہلکا سانسیں لیتے رہے، وہ چیز نہیں رہتی. یہ چیز ہے کہ اطمینان سے کرو. گاڑی آپ چلا رہے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی بیٹھنے کے بعد آپ نے بیلٹ لگا دیا، قانون ہے، اور پھر آپ نے دعا پڑھی، روانہ ہو گئے. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھی اس میں. اور آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے بیلٹ باندھ رہے، بھی بیلٹ لگا رہے، اور کسی موقع پہ جا کے آپ کو دعا بھی یاد آ گئی. دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اعتدال. اعتدال اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن جسم ساتھ ہو. جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کام کے کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. آج کل ہمارا بڑا یہ ہے، ہمارے ذہن جسم بڑھ گئے. ذہن اور جسم ایک ساتھ نہیں رہے، توجہ کے ساتھ کام نہیں کرتے، توجہ نہیں رہتی. اس سے یہ ہے کہ عمل کی وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. کام ہو جاتا ہے، نماز آپ نے پڑھ لی، نماز ہو گئی، کھانا آپ نے کھا لیا، کھانا ہو گیا، آپ نے باقی جو کام کرنے تھے وہ آپ نے کر لی. لیکن اس کے اندر جو ایک برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے شامل ہوتی ہے نا، اس چیز کی حقیقت نصیب ہوتی ہے. وہ تب ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو اعتدال اور سکون کے ساتھ ادا کریں. یہ بہت اہم ہے. تو آج کا جو خلاصہ ہے میں بتا رہا ہوں، نماز نام ہے اعتدال ارکان کا. کس چیز کا نام ہے؟ اعتدال ارکان. کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں، نیت سے لے کر وضو کرنے سے لے کر جو کچھ نماز کے لیے ضروری ہے، وہ اعتدال ارکان، سلام پھیرنے تک آپ کے نماز کے اندر آپ کی توجہ آپ کے ساتھ ہو، اور آپ جس کام کو کر رہے ہیں پوری توجہ، جتنی توجہ اچھی ہوگی، جتنا کسی رکن کو بہتر طریقے سے. لمبا ٹائم لگانا اس کو اعتدال ارکان نہیں کہتے. کہ آپ زیادہ دیر لگا رہے ہیں اس میں، اس کو اعتدال ارکان نہیں کہتے. جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا کرو، لیکن توجہ کے ساتھ کرو. اس کو کہتے ہیں اعتدال ارکان. اس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے.